چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہے جس کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، اس پروگرام قرآن ٹائم میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی بتائیں گے کہ اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے؟ جی بتائیں آپ۔ شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور کون کون سے سیگمنٹس ہوتے ہیں؟ میسیج آف قرآن، جی برابر میں، ماشاء اللہ۔ ایک واقعہ، جی اور؟ تلاوت، جی برابر میں، بیان نزول، شان نزول۔ جی ماشاء اللہ، یہ سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں اس پروگرام میں نا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب نے بھی آخر تک پروگرام میں ساتھ لینا ہے۔ آپ سوچیں گے ہم کیسے آخر تک ساتھ رہیں گے، تو ذہن کو حاضر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے کو ہوسٹ ہیں وہ بتائیں گے، جو پروگرام میں ہوتا رہے گا وہ آپ سب نے اسے یاد رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے سوال بھی ہو جائے آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب نے بھی آخر تک پروگرام میں رہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، صبح ہو یا شام ہو، ہمیں ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک اور پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو پیارے تو آپ تلاوت قرآن پاک کریں گے، کون سا پارہ ہے، کون سی آیت ہے؟ پارہ 6 سورہ مائدہ کی دعا تلاوت۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آسان ترجمہ ہے کنز العرفان۔ اے رسول، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کو پسند نہ تھی، تو انہوں نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک کو بھی پروگرام میں شامل کیا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی علی
نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سگے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سگے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سگے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلے ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلے ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو دو سوز بلال آقا ملے در رضا ساتھ دو سوز بلال آقا ملے در رضا ساتھ سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی مل
محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھے بے جگہ میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے بے جگہ میں، اے دعوت اسلام بھی تیرے دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام بھی تیرے دھوم مچی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا عطار ہمارا ہے، سرے حشر سے کار دستے شغبت غار سے یہ چٹھی ملی ہو، دستے شغبت غار سے یہ چٹھی ملی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ ماشاءاللہ اللہ پاک سے دعا کرتے کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، اپنے پروگرام کو اور آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 66 میں ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اور سیگمنٹ ہے ہمارا۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے میسیج کی طرف کہ آج ہمیں کیا میسیج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری عبادت کا مستحق وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرما کر تمہیں زندگی بخشی، اور پھر تمہاری عمریں پوری ہونے پر وہ تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن ثواب اور عذاب کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ پاک کی اتنی نعمتوں کے باوجود اس کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے اور وہ بے جان مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بات ہے یہاں پر کہ بندہ سوچے کہ بھئی زندگی ملنا، پھر موت کا ملنا،
پھر دوبارہ اٹھایا جانا یہ بھی نعمت ہے. جی ہاں یقیناً یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ پاک کی. اور یہ تمام چیزیں جس نے دنیا کو بنایا، جو دنیا بنانے والا ہے، دنیا کو چلانے والا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور تمام چیزوں کو بنایا، وہ اللہ تعالیٰ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو وہی عبادت کے لائق ہے. اللہ پاک کی ہی عبادت کرنی چاہیے. اور جو اتنی ساری نعمتیں ہیں، یہ رات کا آنا اور پھر رات کے بعد دوبارہ دن کا آنا، سورج کا طلوع ہونا، پھر غروب ہونا، پھر چاند کا نکلنا، یہ تمام کے تمام اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. یہ زمین کا ہموار ہونا، زمین کا ہموار ہونا یہ بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی. زمین ہموار نہیں ہوتی، سخت ہوتی، کڑک ہوتی تو ہم اس کے اوپر چل نہیں سکتے تھے. اللہ پاک نے زمین کو ہمارے لیے نرم و ملائم بنایا، اس کو ہموار بنایا اور اس کو پہاڑوں کے ذریعے روکا. اللہ پاک نے یہ موسم دیے، یہ پھل دیے، یہ سبزیاں دی، یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے اور وہ بچپن کے بعد جب وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کی طرف آتا ہے. پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اب وہ بیمار آ گیا، وہ بستر مرگ پر آ گیا، لیکن اب بیمار ہے، وہ شدید بیمار ہے. تو بعض دفعہ لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں، اس کے اپنے بچے اکتا جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جناب دعا کر دیں والد صاحب کی جو مٹی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے. اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسے الفاظ کبھی کسی والد کو سننے کو ملے. تو اللہ پاک نے زندگی بھی دی اور زندگی کے بعد موت بھی دی کہ اگر یہ زندہ رہتا بیمار ہو جاتا تو پھر لوگ اس کے بچے اس سے جی چراتے ہیں، اس سے دور ہونے لگ جاتے. لیکن اللہ پاک نے موت بھی دی. تو تمام چیزیں نعمتیں ہیں اللہ پاک کی. پیارے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ پاک کی عبادت سے ہمیں جی نہیں چرانا چاہیے. اللہ پاک کی عبادت سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے. اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ترجمہ: کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے بندے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز اللہ پاک سے چھپی ہوئی نہیں، بے شک نہیں ہے. کوئی بھی چیز اللہ پاک سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ان چیزوں میں کفار کی باتیں اور ان کے اعمال بھی داخل ہیں. بے شک آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور بے شک ان سب چیزوں کا علم اور تمام چیزیں جو موجود ہیں ان سب کو لوح محفوظ میں لکھنا اللہ پاک کے لیے بہت آسان ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک کے لیے ہاں، یہ تمام چیزیں لوح محفوظ پر لکھنا، جتنا کچھ علم ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو لکھنا لوح محفوظ پہ، یہ اللہ پاک کے لیے کیا ہے؟ بہت آسان ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو، چھپی ہوئی چیز کو، پوشیدہ چیز کو جانتا ہے. یہاں تک کہ رات کی سیاہی میں ایک کالی بلیک کلر کی چیونٹی سیاہ زمین پر رات کی سیاہی میں اگر کالے کلر کی چیونٹی بھی چلتی ہے تو اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے. بے شک جو بھی چیزیں ہیں پوری دنیا میں، تمام عالم میں جو تمام چیزیں ہیں، اللہ پاک سب سے باخبر ہے. اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ اللہ پاک کے علم میں ہے.
اور ان تمام چیزوں کا علم اللہ پاک نے کہاں لکھا ہے؟ لوح محفوظ پر. کہاں لکھا ہے؟ لوح محفوظ میں اللہ پاک نے لکھا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کام بھی کریں اور اللہ پاک کی رحمت پر امید بھی رکھیں. اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ پاک ہمارے نیک اعمال کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا. اور سب سے اہم چیز عقیدہ ہے. اللہ پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. اللہ کے جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے. اور ان تمام چیزوں کی معلومات کے لیے دعوت اسلامی پیارا چینل ہے، کڈس مدنی چینل، اس میں بہت سارے پروگرام آتے ہیں، آپ ان کے ذریعے علم حاصل کر سکتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد و معمولات اہل سنت کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، عبدالخبیر بھائی اور عبداللہ بھائی نے ہمیں آیت مبارکہ اور ترجمہ کنز العرفان بھی سنایا، اور غلام الیاس بھائی نے ہمیں اسے میسیج بھی دیا، تو ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بیان نزول. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ترجمہ، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تیری آنکھیں دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں، اور اس کی بات نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا. آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو بچوں، ایک مرتبہ کافروں کے سرداروں کے ایک گروپ نے ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، ہمیں غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے، اگر آپ ان غریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے آپ سے الگ کر لیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے. بچوں، اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. بچوں، اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرماتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے اگرچہ وہ غریب ہوں، اور بروں کے ساتھ رہنا برا ہے اگرچہ وہ امیر ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں اچھوں کے ساتھ رکھے اور قیامت کے دن اچھوں کے ساتھ اٹھائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے شان نزول بھی سنا، اس کا ترجمہ بھی سنا. تو پیارے بچوں، ہمیں اچھوں کے ساتھ رہنا ہے، اچھوں کے ساتھ. بعض بچے ہوتے ہیں نا، چلو کوئی برا دوست ہے لیکن وہ ہمیں کھانا کھلائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، ہمیں پکنک پر لے کر جائے گا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جو غریب دوست ہے، اچھا ہے، آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے، اس سے اچھی اچھی باتیں کرنی ہے. تو برے لوگوں کے ساتھ جب بیٹھیں گے اٹھیں گے تو ہم بھی برے ہو جائیں گے نا، ہمیں تو اچھا ہونا ہے نا. تو اچھی اچھی باتیں بھی کرنی ہے. تو غلام الیاس بھی کیا فرماتے ہیں اس بارے میں آپ؟ جی بالکل، جو برے کی صحبت ہے وہ بندے کو برا بنا دیتی ہے. جیسے کہ آج کل گاجر کا یا ایپل کا موسم ہے، اور اگر ہم گاجر کو دیکھیں، ہم گاجر کے 2 پیس کریں، اور اگر ایک پیس کو ہم ڈالیں نمک کے ساتھ، لیموں کے ساتھ، اور ایک پیس کو ہم ڈالیں چینی کے شیرے میں، تو کچھ عرصے بعد یہ صحبت اتنا اثر رکھے گی. گاجر تو ایک ہی ہے نا، ہم نے ایک ہی گاجر کے 2 پیس کیے ہیں،
اب صحبت کی وجہ سے ایک کھٹی ہو جائے گی اور ایک میٹھی ہو جائے گی۔ تو صحبت بہت اثر رکھتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھوں کی صحبت ہی اختیار کریں اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھیں۔ جب ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کا رنگ ہمارے اندر نظر آئے گا، اور جب ہم برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر وہ جو برا رنگ ہے وہ ہمارے گفتگو سے، ہمارے کردار سے وہ چیز جھلکے گی۔ تو ہمیں اچھی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں اچھی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی سن رہے ہیں، شان رسول بھی سن رہے ہیں، میسیج کیا ملا وہ بھی سن رہے ہیں۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے۔ اگر جو ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے آگے شیئر بھی کریں تاکہ لوگ اسے اور زیادہ دیکھیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک واقعہ۔ ہاں، واقعے کا۔ واقعہ بھی ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے ایک نبی علیہ السلام کا۔ تقریباً ہمارے واقعات انبیاء کے بھی ہوتے ہیں، دیگر واقعات بھی ہوتے ہیں، تو آج بھی جو ہمارا واقعہ وہ ایک نبی علیہ السلام کا ہے، لیکن وہ نبی اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے کون بتائے گا کہ آج کا ہمارا واقعہ کس نبی کے بارے میں ہے؟ جی فرمائیے۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلی بارے میں۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ ساری مخلوق میں افضل و اعلیٰ کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ ہمارے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ آئیے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا تو سورہ لہب جو کہ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، یہ نازل ہوئی۔ سورہ لہب میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے بارے میں مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ لہب میں کیا بیان ہوا ہے؟ ابو لہب کو جانتے ہیں؟ ابو لہب بہت بڑا کافر تھا۔ کیا تھا ابو لہب؟ بہت بڑا کافر تھا ابو لہب، اور اس کی بیوی تھی ام جمیل۔ تو سورہ لہب جب نازل ہوئی تو سورہ لہب میں ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی ہے اور ابو لہب کے بارے میں مذمت بیان ہوئی، اور جب ام جمیل نے سورہ لہب کو سنا تو اس کو بڑا غصہ آیا، اور وہ ایک برے ارادے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے ایک پتھر اٹھا کر وہ کعبے کے حرم میں پہنچی۔ مکہ مکرمہ میں جو مسجد الحرام ہے اس کے حرم میں پہنچی، اور وہاں پہنچ کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے ڈھونڈنے لگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کتنی محبت فرماتا ہے اور آپ کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اسی حرم میں، حرم کے صحن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ام جمیل وہاں سے پتھر اٹھا کر بڑبڑاتی ہوئی نکلی اور حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ کہاں ہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہاں ہیں مجھے بتاؤ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے، اور آپ نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ نماز میں آپ کیا فرما رہے تھے؟ ہاں، نماز میں آپ تلاوت قرآن فرما رہے تھے، آپ وہیں موجود تھے، اور ام جمیل آپ کو ڈھونڈ رہی تھی پتھر لے کر کہ کہاں ہیں مجھے بتاؤ، کہاں ہیں آپ کے نبی۔ اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ پوچھنے لگی، اور غصے میں کہنے لگی کہاں ہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری اور میرے شوہر کی برائی بیان کی ہے۔ برائی سے مطلب وہ جو سورہ لہب اتری تھی اس کے بارے میں کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے نبی نے میرے اور میرے شوہر کے بارے میں برائی بیان کی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی شاعر نہیں ہیں جو برائی بیان فرمائیں،
کیا فرمایا؟ ہمارے نبی شاعر نہیں ہے. ہاں، ہمارے نبی شاعر نہیں ہیں کہ کسی کی برائی بیان کریں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننے کے بعد وہ غصے میں بھری ہوئی پورے حرم کعبہ میں چکر لگاتی پھرتی رہی، ڈھونڈ رہی ہے. غصہ اس کو اور آ گیا جواب سننے کے بعد. اب وہ پتھر اٹھا کر ڈھونڈ رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھومتے گھومتے وہ ڈھونڈ رہی ہے. اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے، نہ ملے، تو وہ حرم سے باہر چلی گئی. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تمام مکمل واقعے کا ذکر کیا. حضرت ابوبکر صدیق کہاں تھے؟ حرم میں. کس کے ساتھ تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. ام جمیل نے حضرت ابو بکر کو دیکھ لیا لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائی، اور حضرت ابو بکر سے پوچھ رہی ہیں کہاں ہیں تمہارے نبی، بتاؤ کہاں ہیں، ڈھونڈ رہی ہے. تب یہ سارا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پورا واقعہ سنایا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ میرے قریب آتی تھی اس کے اور میرے درمیان ایک فرشتہ اس طرح حائل ہو گیا کہ وہ مجھے دیکھ نہ سکی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا اور یہ قرآنی واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے کس طرح اپنے پیارے نبی وہ جو تمام مخلوق میں کیا ہیں، افضل و اعلیٰ ہیں، ان کی حفاظت فرمائی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے، دشمنوں سے حفاظت فرمانے والا ہے، اور اللہ پاک جس کی چاہے حفاظت فرمائے. اور ایک خاص مرتبہ حاصل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے اللہ پاک نے حفاظت فرمائی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے، ایک تو یہ واقعہ ہم نے سنا، دوسرا ہمیں بھی خود تو بچنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی گستاخیوں سے، بے ادبیوں سے محفوظ فرمائے. آمین. لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء اکرام کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے؟ دور ہو جانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پہ جو نحوستیں شامل ہو رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ ہماری طرف نہ آ جائیں. تو ایسے لوگوں کی صحبت سے دور ہٹ جانا چاہیے جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوں، کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں برا بولتے ہوں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی سچا پکا عاشق رسول بنائے اور بے ادبیوں سے، گستاخیوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے واقعہ سنا، اللہ پاک نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. آپ اس واقعے کو تفسیر صراط الجنان سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں، اللہ پاک پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں ارشاد فرماتا ہے، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات. ترجمہ، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کسی سے اللہ پاک نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں درج و بلندی عطا فرمائی، اس سے مراد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ذکر نہ فرمانا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی شان کے لیے ہے۔ اس طرح کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت کا ذکر کیا جائے تو کسی اور طرف خیال نہ جائے، بلکہ صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ذہن میں آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات اور کمالات جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں، اور ان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی شریک نہیں، وہ بے شمار ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ درج و بلند کیا، اور ان درجوں کا کوئی شمار قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمایا گیا، تو اب ان درجوں کی کون حد لگا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والے خصائص میں سے کچھ یہ ہیں کہ تمام کائنات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا۔ حوض کوثر، مقام محمود، شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی۔ شب معراج، خاص قرب الہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ اس کے علاوہ بہت ساری خصوصیات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا۔ آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔